پاکستان کو مٹانے کی بات کی تو بھارت بھی نہیں بچے گا، ہمارا جواب فوری اور ہولناک ہوگا، بھارت کے دور دراز حصوں تک بھرپور ضرب پہنچائیں گے، پاک فوج کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام۔ وزیراعظم مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ، شہباز شریف نے کہا کہ جنگ بندی سے فلسطینی ریاست کے قیام کا دیرینہ خواب پایہ تکمیل کو پہنچے گا، سربراہ JUI نے پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کو تاریخی قرار دیا۔ اور کسی تاخیر کو برداشت نہیں کریں گے، حماس کو تیزی سے قدم اٹھانا ہوگا ورنہ سب کچھ بے اثر ہو جائے گا، امریکی صدر کا پیغام، بولے بمباری رکنے سے یرغمالی کی رہائی اور امن معاہدے کو مکمل کرنے کا موقع ملے گا۔ غزہ میں امن قائم ہوگا یا نہیں، اسرائیل کے مظالم نے بڑا سوال کھڑا کر دیا۔ حماس کے مثبت رد عمل کے باوجود نیتن یاہو کے سر پر خون سوار، اسرائیل کو فوری بمباری روکنی چاہیے، امریکی صدر کے پیغام کے باوجود اسرائیلی فورسز کی کئی مقامات پر وحشیانہ بمباری، مزید 41 فلسطینی شہید، 24 گھنٹے میں 66 شہادتیں۔ حماس تمام زندہ قیدیوں کی رہائی اور مردہ قیدیوں کی لاشیں واپس کرنے پر رضامند، تبادلہ حالات سازگار ہونے پر کیا جائے گا، پلان پر عمل درآمد کے لیے ثالثوں کے ذریعے مذاکرات کی پیشکش، انتظامی امور غیر جانبدار فلسطینی ٹیکنوکریٹ اتھارٹی کو منتقل ہوں گے، مکمل اسرائیلی انخلا تک ہتھیار ڈالنے سے انکار، انتظامی امور میں ٹونی بلیئر کا کردار مسترد، نیتن یاہو نے سیکیورٹی کابینہ کی میٹنگ بلا لی، جنگ بندی کے لیے ٹرمپ انتظامیہ سے مکمل تعاون کا بیان چند گھنٹے بعد سوشل میڈیا سے ہٹا دیا گیا۔ میں امن لانے کا مشن، پاکستان کا حماس کے رد عمل کا خیر مقدم، اسرائیل سے حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ، القدس کو فلسطین کا دارالحکومت بنانے کے موقف کا اعادہ، شراکت دار اور برادر ممالک سے مل کر امن کوششیں جاری رکھنے کا عزم، صدر ٹرمپ اور مسلم قیادت کی کوششوں کی ستائش، وزیراعظم شہباز شریف نے کہا جنگ بندی پہلے سے زیادہ قریب، حماس کا بیان نئی امید پیدا کر رہا ہے، موقع ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کے سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ سے رابطے، غزہ میں فوری اور پائیدار جنگ بندی کے لیے سفارتی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ حماس بات چیت کے لیے تیار، عالمی برادری کا اسرائیل سے غزہ پر حملے بند کرنے کا مطالبہ، ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کا صدر ٹرمپ کے منصوبے پر تحفظات کا اظہار، فرانس، برطانیہ، کینیڈا، قطر، اردن اور دیگر ممالک کا حماس کے مثبت رد عمل کا خیر مقدم، فلسطینی صدر محمود عباس کا فوری جنگ بندی اور امدادی سرگرمیاں بحال کرنے کا مطالبہ، لندن میں فلسطین کے حق میں ریلی، پولیس کا کریک ڈاؤن، درجنوں افراد گرفتار، اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں احتجاج، فری فلسطین کے نعرے، عالمی برادری سے جنگ بندی کا مطالبہ، فرانس اور اٹلی میں بھی مظاہرے۔ آزاد کشمیر میں احتجاج ختم، معمولات زندگی بحال، وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی میں معاہدہ طے، کابینہ 20 وزراء اور مشیروں تک محدود ہوگی، مہاجرین کی نشستوں سے متعلق کمیٹی قائم، رپورٹ آنے تک مراعات اور فنڈز معطل، ہیلتھ کارڈ کے فنڈز 15 روز میں جاری ہوں گے، ہر ضلع میں MRI اور CT اسکین مشینیں فراہم کی جائیں گی، وفاقی حکومت بجلی کے نظام کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے فراہم کرے گی، گرفتار تمام مظاہرین کو رہا، پرتشدد واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنے گا، وزیراعظم کا خیر مقدم، کہا سازشیں اور افواہیں آخر کار دم توڑ گئیں۔ مذاکرات کامیاب ہونا جمہوریت کی فتح، پاکستان اور آزاد کشمیر کے مفاد کو مد نظر رکھا گیا، احسن اقبال کا خیر مقدم، امیر مقام نے کہا کہ معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے، قمر زمان کائرہ کا پرتشدد مظاہروں میں خون بہنے پر اظہار افسوس، راجہ پرویز اشرف بولے ملک ہم سب کا ہے، نفرت کو پروان نہیں چڑھانا، عوامی ایکشن کمیٹی کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر، شوکت نواز میر نے کہا معاملات خود حل کر سکتے ہیں، کسی بیرونی طاقت کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اتحادیوں سے اختلافات مشاورت سے حل کریں، نواز شریف کی وزیراعظم کو ہدایت، جاتی عمرہ میں بیٹھک، مریم نواز کی بھی شرکت، شہباز شریف نے پیپلز پارٹی سے رابطوں پر بریفنگ دی، ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے صدر زرداری بلاول بھٹو سے براہ راست بات چیت متوقع، وزیراعظم نے آزاد کشمیر کی حالیہ صورتحال اور کامیاب مذاکرات سے آگاہ کیا، بیرون ممالک دوروں، پاکستان کو ملنے والی کامیابیوں اور معاہدوں پر بھی بات چیت، نواز شریف نے کہا پاک سعودی عرب معاہدے کے بعد مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار اہم ہو گیا۔
نہری اصلاحات کو سیاسی معاملہ نہیں بنانا چاہیے، کبھی کسی کے اختیارات اور معاملات میں دخل نہیں دیا، پنجاب کی ذمہ دار ہوں، صوبے کے لیے لڑوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار فورس کے شرکاء سے خطاب، کہا پاکستان نے آپریشن بنیان و مرصوص میں تاریخی کامیابی حاصل کی، فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی کی بدولت جنگ میں عظیم کامیابی ملی۔ I'd like to congratulate Pakistan Armed Forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Banyan ul Marsoos. Pakistan is a proud country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Asim Munir. خیبر پختونخوا حکومت کا 9 مئی کیسز واپس لینے کا فیصلہ۔ ایڈوکیٹ جنرل کے مطابق دہشت گردی کے مقدمات عدم ثبوت، عدم تحقیقات اور سیاسی انتقام پر مبنی تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے مقدمات واپسی کی منظوری لی، محکمہ داخلہ کو احکامات جاری۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے امور میں مداخلت کا اختیار مانگ لیا، سفارشات حکومت اور پارلیمان کو ارسال۔ جنرل نشستوں پر خواتین کو 5% ٹکٹیں نہ دینے پر 1 کروڑ روپے تک جرمانے کی سفارش۔ ہر سیاسی جماعت کے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے مانیٹرنگ ٹیم بھجوائی جائے گی۔ کریڈٹ کارڈ سے مہنگی شاپنگ کرنے والے نان فائلرز ایف بی آر کے شکنجے میں، ماہانہ 2 لاکھ سے زیادہ خرچ کرنے والوں کی تفصیلات طلب۔ کمرشل بینکوں نے ڈیٹا ایف بی آر کو دینا شروع کر دیا۔ انکم ٹیکس ریٹرن میں کریڈٹ کارڈ کے اخراجات ظاہر کرنا لازمی قرار۔ اسرائیل سے رہا گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کے 137 اراکین ترکیے پہنچ گئے، عوام نے شاندار استقبال کیا۔ ترکیے کے اراکین کے مطابق اسرائیل نے گریٹا تھمبرگ کو شدید اذیت دی، مار پیٹ کی، زمین پر گھسیٹا، اسرائیلی پرچم کو چومنے پر مجبور کیا۔ دیگر اراکین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 300 سے زائد رضاکار بددستور اسرائیل کی قید میں ہے، کئی اراکین نے بھوک ہڑتال کر دی۔ سمندری طوفان چکتی کراچی سے 390 کلومیٹر دور شدید سائیکلون میں تبدیل، محکمہ موسمیات نے 7واں الرٹ جاری کر دیا۔ طوفان آئندہ 24 گھنٹوں میں مغرب اور جنوب مغرب کی جانب بڑھے گا۔ کراچی کی ساحلی پٹی پر بارشوں کا امکان، ماہی گیروں کو کھلے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ موسم کی انگڑائی، وادی کلام میں موسم کی پہلی برف باری، وادی کا حسن مزید نکھر گیا، سردی بھی دستک دینے لگی، مٹا میں بھی شدید یالہ باری، اسلام آباد سمیت کئی علاقوں میں ممکنہ بارشوں کا الرٹ بھی جاری، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ بڑا ایونٹ، بڑا مقابلہ، ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ میں کل پاک بھارت ٹاکرا اچھا کھیل کر کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں۔ پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا کی پریس کانفرنس، کہا اسپرٹ آف دی گیم کا خیال رکھیں گے۔ آئی سی سی نے صحافیوں کو سیاسی اور ہینڈ شیک سے متعلق سوالات سے روک دیا۔ میچ کے دوران بارش کا بھی امکان، کولمبو میں برستے بادلوں نے سری لنکا آسٹریلیا میچ منسوخ کروا دیا۔ اور کینگروز نے کیویز کو پھر سے دبوچ لیا، تیسرے ٹی20 میں آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو 3 وکٹوں سے ہرا دیا، 157 رنز کا ہدف 18 اوورز میں مکمل۔ مچل مارش کے 52 گیندوں پر ناقابل شکست 103 رنز، مہمان ٹیم نے 3 میچز کی سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی۔